ویرا نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری عقل ابھی تک چرنے گئی ہوئی ہے۔ وہ مہلک دھماکہ شام 5:30 بجے کے لگ بھگ ہوا تھا۔ انہوں نے اس کی گرفتاری کے لیے آدھی رات کا وقت کیوں منتخب کیا؟ دراصل یہ کھیل میری اور بدری کی گفتگو کے بعد شروع ہوا۔ اوقات کا تعین یہ بتا رہا ہے کہ بدری نے ان لوگوں کو یہ باور کرا دیا تھا کہ اسحاق گھنٹی سبز فائل کے 5 کاغذ ایرانی ایجنٹ کو سونپ کر یا اس کے ہاتھوں ان سے محروم ہو کر بالکل یتیم ہو چکا تھا۔ اس کے لامحدود دفاعی ہتھیار کے ناکارہ ہونے کے بعد ہی وہ لوگ اس کے اسپتال پر چڑھائی کرنے کا حوصلہ کر سکے۔ وہ پکڑا گیا مگر تمہارا نام بھی جھنڈے پر چڑھ گیا۔ ویرا نے بات کا رخ بدل دیا۔ یہ اس کا خاص انداز تھا۔ وہ کسی بھی نقطے پر کبھی کھل کر اپنی ہار نہیں مانتی تھی۔ جو ہی اس کی گرفت کا امکان کبھی ہونا شروع ہوتا وہ جھٹ گفتگو کا موضوع بدل دیتی تھی۔ سرخی نے مجھے بھی دہلا دیا تھا۔ میں نے اعتراف کرتے ہوئے کہا، متن پڑھنے کے بعد مجھے اس شوشے کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ اسحاق گھنٹی اب ہارا ہوا جواری ہے، اس کی کسی بات کو اہمیت نہیں دی جائے گی۔ ساری مہم عباس کی تلاش پر مرکوز رہے گی۔ یہ کہانی زیادہ دیر تک نہیں چل سکے گی۔ ورجینیا میں امریکہ کے بہترین سازشی دماغ موجود ہیں۔ ایران میں امریکہ دشمن انقلاب آ جانے کے باوجود وہاں ان کے گماشتوں کا ایک مضبوط نیٹ ورک قائم ہے۔ وہ جلد ہی یہ کھوج نکال لیں گے کہ ایرانی خفیہ سروس میں عباس کرمانی کا کوئی وجود نہیں ہے اور تہران والے گیپ کے معاملے میں بے خبر ہیں۔ ان نتائج پر پہنچنے کے لیے انہیں کافی وقت درکار ہوگا۔ اس وقت تک ہم یہاں سے ہزاروں میل دور جا چکے ہوں گے۔ جہاں حالات خطرناک ہوں وہاں تجربے کار ایجنٹ خود خطرہ مول لینے کی بجائے کرائے کے آدمیوں سے کام چلاتے ہیں۔ کرمانی ان میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے فارسی میں ذرا بھی استعداد ہوتی تو میں دیکھتا کہ وہ کرمانی کے وجود پر کیسے شبہ کرتے ہیں۔ فارسی میں تم امریکہ والوں کو صرف تیل کے دام ہی بتا سکتے ہو۔ میں فارسی کے بس چند الفاظ جانتی ہوں، لیکن ایرانیوں کے سلب و لہجے میں انگریزی ضرور بول سکتی ہوں۔ اگر تم ڈھنگ کی کوئی بات سوچ رہے ہو تو میں تمہاری معاونت کر سکتی ہوں۔ ویرا کی اس پیشکش نے چند ثانیوں کے لیے مجھے سوچ میں ڈال دیا۔ کام اس سے بھی لیا جا سکتا تھا، مگر خرابی وہی تھی کہ اس طرح ایک مرتبہ پھر سوچنے والوں کو یہ اشارہ مل جاتا کہ ان کے خلاف میدان میں ایک جوڑا اترا ہوا ہے۔ امریکہ دشمن جوڑے کا ذکر آتے ہی ان دنوں ہر باخبر شخص کے ذہن میں میرا اور ویرا کا نام ابھرنا تھا۔ ہم دونوں کے خلاف تشہیر کی بھرپور انعامی مہم اتنے زور و شور سے چلائی گئی تھی کہ اس کے بد اثرات ہمیں کسی بھی وقت اپنی گرفت میں لے سکتے تھے۔ میرے ذہن تیزی سے کام کرتا رہا۔ سامنے کوئی متبادل راہ نہیں تھی۔ اسی اسنا میں مجھے مرعوب کرنے کے لیے ویرا نے ایرانی لب لہجہ میں انگریزی کے چند فکرے ادا کیے تو میں چونک پڑا۔ بے چکر اور ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک کامیاب اداکارہ اور صداکارہ بھی تھی۔ میں اپنی آنکھیں بند کر لیتا تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میرے سامنے کسی ایرانی خانم کے بجائے ویرا لائٹ بیٹھی ہوئی انگریزی چھاڑ رہی ہوگی۔ کچھ نہ ہونے سے کچھ نہ کچھ ہونا ہی بہتر تھا۔ میں نے بہت سرعت کے ساتھ اس فیصلے پر پہنچنے کے بعد ویرا کو بریف کرنا شروع کر دیا۔ میری بریفنگ سن کر ویرا قائل ہو گئی کہ عباس کرمانی کے خود ساختہ کردار میں جان ڈالنے کے لیے اپنے مخالفین کو گمراہ کرنا ضروری تھا۔ ویرا اشاروں کے استعمال میں جھنجھلا دینے والی ناکامی کے بعد دیکھ کر بیکسٹر کو کچھ سمجھانے کا ارادہ کر رہی تھی کہ اس گونگے کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ادب اور نرمی سے ویرا کے ہاتھ سے بال پن لیا اور تیزی سے پیڈ پر کچھ لکھنے لگا۔ میں سگریٹ کے گہرے کش لے کر خاموشی سے صورتحال سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بیکسٹر کی تحریر مکمل ہونے سے پہلے ہی ویرا بھنا کر پڑھ پڑی، ہاں مجھے معلوم ہے کہ تم صرف گونگے ہو، بہرے نہیں ہو، میری ہر بات سن اور سمجھ سکتے ہو۔ اشاروں کے ذریعے میں تمہیں یہ احساس دلانا چاہ رہی تھی کہ تمہارے جوابات سمجھنا میرے لیے کتنا دشوار ہے۔ پتہ نہیں تمہارے جیسے دلیر جنگجو شخص کو تمہارا آقا ہماری خدمت میں کیوں ضائع کر رہا ہے۔ تم سے بہتر۔ میں نے بڑھ کر سختی سے ویرا کے داہنے پر ہاتھ چما کر اسے خاموش کر دیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ بے خیالی میں سرزد ہونے والی اپنی حماقت پر وہ پردہ ڈالنے کے لیے بے رحمی کے ساتھ بیکسٹر کی دل آزاری پر تل چکی تھی۔ بیکسٹر کی قدورت ہمارے لیے کسی بھی وقت سنگین مشکلات کا سبب بن سکتی تھی۔ سوری بیکسٹر، میں نے ویرا کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ نفسیات میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد اس لڑکی کا دماغ پھر گیا ہے۔ ابھی اس نے تمہارے اشاروں کی نقل کر کے تمہارے نرم رد عمل کا مشاہدہ کیا۔ اب یہ تمہیں اشتعال دلا کر دوسرا تجربہ کرنا چاہتی ہے۔ یہ بہت نامناسب بات ہے۔ تم انسان ہو، کوئی تجرباتی مشین نہیں ہو۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے بیکسٹر نے کاغذ پر بال پین گھسیٹنا شروع کر دیا۔ دیکھنے سے فارغ ہو کر اس نے پیڈ اٹھا کر میرے سامنے کر دیا۔ اس کا چہرہ فخر اور خوشی کے احساسات سے تمتما رہا تھا۔ اس کی تحریر پڑھ کر میں حیران رہ گیا۔ اس نے لکھا تھا، اتنی اچھی مسی
पर यूं जुल्म ना करो, इसे छोड़ दो, ये जो कुछ भी करती है अच्छी लगती है। बैक्स्टर, यू गेट आउट। मैंने घुराकर दुरुस्त लहजे में उसे हुक्म दिया। मेरे तलब किए बगैर तुम अपने कमरे से निकलकर इस छत के नीचे नहीं आओगे। उस गूंगे ने कुछ न समझने वाले अंदाज में अपना सर झटका, कंधे उचकाए और मुड़कर मगमूम अंदाज में नकाज के रास्ते की तरफ चल दिया। मेरी फटकार सुनकर उसका चेहरा यक व यक बुझ गया था। टेलीफोन लाइन पर CSD की मौजूदगी में मकामी राब्ते किसी खौफ या खतरे के बगैर किए जा सकते थे, लेकिन शहरी मुल्क से बाहर फोन करने की सूरत में बिलिंग रिकॉर्ड के लिए कुछ कवायद CSD पर असर अंदाज हुए बगैर खुदकार तरीके से रिकॉर्ड होने यकीनी थे। इनको आज में दूसरे नंबर और गुफ्तगू के दौरानिये का रिकॉर्ड होना हर शुबे से बालातर था। इसका तजुर्बा मैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में बरसों से करता चला आ रहा था। महज इसी खौफ की बिना पर मैंने होटल पेन प्लाजा छोड़ा था। अमेरिका में जहां इस वक्त तक कंप्यूटर है जिंदगी के हर शोबे में दाखिल हो चुका था, CIA वालों के लिए फोन के बिलिंग रिकॉर्ड से यह सुराग लगाना मुश्किल नहीं था कि रिचमंड के जेफरसन होटल में मुकीम बद्रीनाथ को न्यूयॉर्क के किस नंबर से फोन किया जाता रहा था। वो उलझने मेरे जहन के किसी अकबी हिस्से में अपनी पूरी तवनाइयों के साथ मौजूद थीं, मगर मैं वीरा और बैक्स्टर की ताज़ा तरीन झड़प से गाफिल नहीं था। मैं मुलावत आमेज लहजे में वीरा से ही बोला, इस वक्त तुमने बैक्स्टर के साथ ज्यादती की है। वह उससे सलूक का मुस्तहिक नहीं था। तुम दखल न देते तो मैं शायद उसे जूते मार कर यहाँ से निकाल देती। वीरा ने बरहमी के आलम में कहा। वो हरामजादा ऐसी मर मिटने वाली निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था कि गुस्से में मैं ये तक भूल बैठी कि वो सिर्फ गूंगा है, बहरा नहीं है। नदीदे मर्दों को मैं हमेशा से अपनी जूती की नोक पर रखती हूँ। इसमें बैक्स्टर ज्यादा कसूरवार नहीं है। कुदरत ने तुम्हें इतनी फ्याजी से हुस्न जमाल की रानाइयों से नवाजा है कि लोग बेख्तियार तुम्हारी तरफ झुकने लगते हैं। वो बेचारा तुम्हारी झाड़ सुनकर भी तुम्हारे ही गुन गा रहा था। यकीन न हो तो पैड की आखिरी तहरीर पढ़ दो। बैक्स्टर के घसीटे हुए आखिरी फिक्रे वीरा की नजरों से महफूज रहे थे। इन्हें पढ़ते ही एक मरतबा फिर उसका पारा चढ़ने लगा। मैंने खासी मुश्किल से उसका दिमाग ठंडा किया और उसे याद दिलाया कि वो एक अहम जिम्मेदारी अपने सर ले बैठी है जिसका पूरा होना जरूरी है। वह मुंह में कुछ बुड़बुड़ाती हुई फोन डायरेक्टरी की तरफ मुतवज्जा होगी। अचानक मेरे कानों में एक दबी दबी और करेहा सी चीख की आवाज आई। यूं महसूस हुआ था जैसे किसी का गला घूंट कर उसे कत्ल करने की कोशिश की जा रही हो। मेरे कान खड़े हो गए। वीरा अपनी झुल्लाट की वजह से शायद इस गैर मामूली आवाज पर ध्यान नहीं दे सकी। मैं उसे टेलीफोन डायरेक्टरी की वर्करदानी में मसरूफ छोड़कर खामोशी से किचन से निकल गया। बाहर चमकीली धूप और साफ सुथरी फिजा में मुख्तसर सा सब्ज लान निखरा निखरा से नजर आ रहा था। मेरे लिए इस खूबसूरत मंजर से लुत्फ अंदोज होने का मौका नहीं था। मकान के किसी भी हिस्से से उभरने वाली किसी गैर मामूली आवाज पर जमे हुए थे और मैं चौकन्ने अंदाज में इधर उधर देख रहा था। अचानक वही बल्कि उससे भी ज्यादा घुटी घुटी और ट्रौनी आवाज दोबारा मेरे कान के पर्दों से टकराई और इस बार मैंने अंदाजा लगा लिया कि आवाज का मखरज मकान के अक्कब में वाक़ था। वो मकान मुख्तसर था, फिर भी उसकी कोई दीवार अहाते या पड़ोस की दीवार से मिली हुई नहीं थी। अंदर कदम रखे बगैर आते में ही से पूरे घर का तवाफ किया जा सकता था। मकान के पिछवाड़े बंद गैराज और उसी से मुल्हिक सर्वेंट क्वार्टर था। पिछकदमी के साथ मेरे कानों में दबी दबी सिसकियों की आवाजें भी आने लगी। इनके दरमियान ही तीसरी बार उभरने वाली हल्की सी चीख ने आखिरकार मुझे सर्वेंट क्वार्टर के दरवाजे पर पहुंचा दिया। बैक्स्टर मुझसे ज्यादा दराज कामत और तवाना नजर आता था। इस वक्त यही शुबा हो सकता था कि कोई पहले से इस कमरे में मौजूद था जिसने गूंगे बैक्स्टर को बेखबरी में जकड़ लिया था और अब फायर करने का खतरा मोल लिए बगैर गला घूंट कर उसे मारने के दर पे था। दरवाजा बंद था, खिड़की पर पर्दा खिंचा हुआ था। मैंने दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला तो अंदर से बुलेट था। मैं दबे कदमों खिड़की से जा लगा। जरा सी जुस्तजू के बाद दोहरे पर्दे की दरमियानी झुरी से अंदर का मंजर देखते ही मेरी खोपड़ी खलाब मुअल्लिक होगी। वो बहुत साफ सुथरा और करीने से आरास्ता कमरा था। वहां किसी किस्म की मुजाहमत के कोई आसार नहीं थे। बस बड़ी सी मसहरी पर शिकन आलूद बिस्तर पर बैक्स्टर खुद बाएं पहलू के बल कई तकियों के दरमियान सिमटा शायद बिलक बिलक कर रहा था। उसके हिलते हुए जिस्म के साथ उसकी सिसकियां और फिर घुटी घुटी एक दिलदोज चीख सुनकर मैं एक नतीजा अखज कर सका कि वो गूंगा होने के साथ साथ ज़हनी तौर पर कदर खिसका हुआ भी था। हमारी रफाकत को पहला दिन भी नहीं हुआ था। वो ब्लैक डैड की तरफ से हमारी खिदमत पर मामूर किया गया था। एक आम सा मुदासिम था। वीरा के बरहमी या मेरी सरजश पर उसका वो इंतहाई जज्बाती रद्दमल देखकर मैं मुदाखलत के बगैर खामोशी से लौट गया। वीरा बैठक में टेलीविजन के सामने जमी सिगरेट नोशी में मसरूफ थी। क्या उस लानती को मनाने के लिए गए थे? मुझे देखते ही उसने क्या लगाकर पूछा। मैं यकीन करना चाह रहा था वो अपने कमरे में मैसूर हो चुका है या बाहर चौखट से लगा बैठा है। मैंने बेपरवाही से जवाब दिया, जब तक वो मुंह लपेटे अपने बिस्तर में पड़ा हुआ है हम आज़ादी के साथ बातचीत कर सकते हैं।
یہ بتاؤ کہ تم نے اپنا کام پورا کر لیا یا میرے انتظار میں ہو؟ میں کسی کا انتظار نہیں کرتی، اس نے اپنی گردن اکڑا کے تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ٹائمز کے دفتر میں اس وقت طوفان مچا ہوا ہوگا۔ میں نے اس کے سینئر نیوز ایڈیٹر کو دھمکی دی ہے کہ نیو یارک میں عباس کرمانی کی تلاش کا ڈرامہ ختم نہ ہوا تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر سمیت مین ہیٹن کی کوئی بھی مصروف اور فلک بوس عمارت بموں سے اڑا دی جائے گی۔ تم نے اپنے بارے میں اسے کیا بتایا؟ میں نے خوش ہو کر متجسس لہجے میں پوچھا۔ کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، عباس کرمانی کا نام اور لہجہ ہی میرے تعارف کے لیے کافی تھا۔ وہ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا مگر میں نے غیر ضروری باتوں میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اپنا پیغام پہنچا کر فون بند کر دیا۔ حریف کی صفوں میں انتشار اور خوف و ہراس پھیلانے کے لیے ایسی کاروائیاں ناگزیر تھیں۔ میں نے وہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا اور مجھے توقع تھی کہ اس کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے، بس ہم بدری سے کٹ کر رہ گئے ہیں۔ مجھے تم سے اختلاف ہے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم ایک جگہ تھم کر رہ گئے ہیں۔ ویرا نے فضا میں سگریٹ کے دھوئیں کے مرغولے اگلتے ہوئے کہا، اگر تمہاری مراد ٹھکانے سے ہے تو ہم نیو یارک میں ضرور رکے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے پرنسٹن میں بھی ایک اہم کام سر انجام دیا ہے۔ نیو یارک میں رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ قدر تنک کر بولی۔ واقعات میں پیش رفت نہیں ہو رہی۔ اب شاید اگلے روز بالکل ہی جمود رہے گا۔ کراچی کے ایٹمی بجلی گھر میں تخریب کاری کا سرا یہاں دریافت ہوا۔ وہاں بھیجے جانے والے پرزوں میں تخریب کاری کی سازش پرنسٹن میں ناکام بنائی گئی۔ گیپ کا اہم ترین مسودہ حاصل کیا گیا اور سب سے بڑھ کر اسحاق گھنٹی اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا۔ اس کے خاتمے کو تم نے اپنی زندگی کا انتقامی مشن بنایا ہوا تھا۔ میں مانتی ہوں کہ میرا مشن پورا ہو گیا۔ اس کا جو انجام ہوا ہے اس میں کوئی مزہ نہیں آیا۔ اسے ہم کسی پیاس سے کتے کی طرح بھگا بھگا کر اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل کرتے تو میرے دل میں باقی ٹھنڈک پڑ جاتی۔ ویرا کے لہجے سے اس کی دلی خلش کا اظہار ہو رہا تھا۔ دراصل سب کچھ آسانی اور سبک روی سے حاصل ہوتا چلا گیا، اس لیے تمہیں محرومی ستا رہی ہے۔ یہی نتائج زبردست ہے۔ کچھ تو خون کے بعد حاصل ہوئے ہوتے تو تمہاری خون ریز انا کو تسکین مل جاتی۔ جینی نہ ملی ہوتی تو اب تک ہم بھٹک رہے ہوتے۔ ہاں تم کہہ سکتے ہو۔ جینی نے بڑی معصومانہ بے خبری میں اسحاق گھنٹی کے پیروں کے نیچے سے تختہ کھینچ لیا، ورنہ ابھی لڑائی جاری ہوتی۔ وہ مسکرا کے بولی، تم بھول رہی ہو کہ یہاں ہماری حیثیت ہے کتنی مخدوش ہے۔ ہمارا شمار بدترین اشتہاری مجرموں میں کیا جا رہا ہے، پھر بھی ہم زندہ اور محفوظ ہیں۔ تمہارا بدترین دشمن دھیرے دھیرے موت کی بھیانک دلدل میں اترتا چلا جا رہا ہے۔ کاش وہ برقی کرسی کا ایندھن بن سکے، ویرا نے حسرت آمیز لہجے میں کہا۔ میں مانتی ہوں کہ وہ بہت بری طرح پھنسا ہوا ہے، لیکن تم نیو یارک کے یہودی فتنہ گروں سے واقف نہیں ہو۔ اسے بچانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ وہ عدالتوں میں اپنی بقا کی قانونی جنگ لڑنے کی تیاریاں کر رہا ہے، اور ہم اپنی بقا کے لیے کمزور غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کر کے قانون کے محافظوں کو عباس کرمانی نامی مفروضے کے پیچھے دوڑا رہے ہیں۔ تم دیکھنا کہ ٹائمز کے سینئر نیوز ایڈیٹر سے تمہاری گفتگو کیا رنگ دکھاتی ہے۔ میں نے پر یقین لہجے میں کہا، کھلی جنگ میں ان ہتھ کنڈوں کو مصلحت اور حکمت عملی کا نام دیا جاتا ہے۔ اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میری دھمکی پر وہ تلاش کی مہم ترک کر دیں گے۔ صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ جو کچھ وہ برسے عام کر رہے ہیں اب چوری چھپے کرتے رہیں گے۔ تم خود اس بات کا اعتراف کرتی رہی ہو کہ امریکی عام طور پر بزدل ہوتے ہیں۔ یہ میں نے کہا۔ اس نے حیرت سے دیدے پھاڑ کر پوچھا، امریکی بہت ناڈر اور بے جگر ہوتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ امریکہ میں سفید فاموں کی آبادکاری کا آغاز بدنام مجرموں اور ہولناک قاتلوں نے کیا تھا۔ ان کی نسلوں میں جرم اور دیدہ دلیری کا خمیر آج بھی باقی ہے۔ تم بہک رہی ہو۔ میں تاریخ کے نہیں، آج کے امریکہ کی بات کر رہا ہوں۔ ان جنگوں کی بات کر رہا ہوں جنہیں امریکی عوام کی تائید حاصل ہے۔ ویرا کو اپنی بھولی ہوئی بات فوراً یاد آ گئی۔ اس نے میری بات کاٹ کر کہا، ہاں یہ درست ہے، امریکیوں نے آج تک اپنی سرزمین پر کسی جنگ کا مزہ نہیں چکھا۔ وہ دوسروں کے علاقوں میں لڑ کر ہارتے اور جیتتے رہے ہیں۔ تمہاری آج کی دھمکی یہاں کی رائے عامہ کو ہلا کر رکھتے گی۔ کیا تم تصور کر سکتی ہو کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر، راک فیلر سینٹر یا کسی اور ہائی رائز میں ہونے والے دھماکے یہاں کیسی بھیانک جانی اور مالی تباہی لا سکتے ہیں؟ رائے عامہ کے دباؤ کا احترام ضرور کیا جاتا ہے، لیکن CIA والے جونک بن کر اپنے دشمنوں کا پیچھا جاری رکھتے ہیں۔ وہ عباس کرمانی کی تلاش ترک نہیں کریں گے، یہ بات میں بھی جانتا ہوں۔ بس ذرا ان کا زور ٹوٹ جائے گا اور ہمیں اس مکان سے باہر گھومنے پھرنے کی تھوڑی سی آزادی میسر آ جائے گی۔ تم باہر کہاں جاؤ گے؟ ویرا نے آنکھیں نکال کر پوچھا۔ دو کام بہت عام ہیں،
بدری ناتھ کا کزن شیام ناتھ اور دوسرا ڈاک خانہ۔ ویرا کے بشرے پر اطمینان کی لہر توڑ کے میں سمجھی تمہارا کہیں اور جانے کا ارادہ ہے۔ میں نے اس کا مدعا بہانپ کر کہا اب تم چاہو تو ہم دونوں ہی جینی سے ملنے جا سکتے ہیں۔ تمہارا خیال ہے کہ ساکھ گھنٹی نے CIA کی حوالات سے ہدایات جاری کر کے وہاں سے اپنے آدمی ہٹا لیے ہوں گے؟ ویرا نے طنز سے پوچھا۔ اب اس کی کسی ہدایت کی ضرورت نہیں رہی۔ مات ہوتی ہے تو ہر مہرہ اپنی جگہ پر بے اثر ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کے انجام سے باخبر ہوتی ہر محاذ سے اس کے آدمیوں کے پاؤں اکھڑ گئے ہوں گے۔ کل رات وہ بہت خوفزدہ تھی، اس سے تمہارے سہارے کی ضرورت تھی۔ مجھے معلوم ہے اس کے لیے ہم اپنی گردنیں نہیں کٹوا سکتے تھے۔ وہ کتنی بھی خوفزدہ رہی ہو مجھے یقین ہے کہ مری نہیں ہوگی۔ میں اسے ابھی فون کیے لیتی ہوں۔ ویرا فوراً ہی فون پر چینی کا نمبر ملانے لگی۔ اس کے کہے بغیر مجھے معلوم تھا کہ مجھے گفتگو سننے کی مگر اس میں شریک ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ نمبر ملتے ہی جینی نے پہلی گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیا۔ ویرا کی آواز پہچانتے اس نے شکوے شروع کر دیے۔ پچھلی رات میری زندگی کی بدترین رات تھی۔ مجھے مان تھا کہ مجھے سہارا دینے کے لیے تمہاری رکاوٹ کو عبور کر کے میرے پاس پہنچو گی۔ میں نے پوری رات آٹو پر چونک چونک کر سہمتے ہوئے گزاری۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ صبح تک میں زندہ بچوں گی۔ ویرا خاموشی سے اس کی شکایات سنتی رہی، پھر بولی اچھا ہوا کہ تم نے اپنے دل کی بھڑاس نکال لی۔ آج کی خبروں سے تم نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ پچھلی رات ہمارے لیے بھی کم کٹھن نہیں تھی۔ شکاری کتے ہمارے خون کی بو پر لگے ہوئے تھے، وہ نہ پکڑا جاتا تو ہم مار دیے گئے ہوتے۔ ویرا نے اپنے لہجے میں شدت پیدا کر کے جینی کی طبیعت کا ابال وہی ختم کر دیا۔ خدا کا شکر ہے کہ رات گزر گئی، تم بھی زندہ ہو اور میں بھی تم سے باتیں کر رہی ہوں۔ کیا راز ہے تم اپنے گھر ہی میں محصور ہو؟ ویرا نے تجسس سے پوچھا۔ نہیں، تم نے مجھے ڈرا دیا تھا کہ میں دفتر نہ گئی تو میری ذات شبہات کی زد میں آ جائے گی۔ بے خوابی کے اثرات کو میک اپ کی تہوں میں چھپا کے دفتر گئی تو وہاں الو بول رہے تھے۔ 11واں فلور سیل پڑا ہوا تھا، دونوں خاص لفٹیں بند تھیں اور ایک فیڈرل ایجنسی کے 2 افسر رنگز کے ملازموں کے کوائف نوٹ کر کے انہیں لوٹا رہے تھے۔ ان مرحلوں سے گزر کر میں گھر لوٹ آئی۔ خطرات انچھٹ چکے ہیں، اب تم بے فکری سے گھوم پھر سکتی ہو۔ مجھے یہ سب ایک بھیانک خواب معلوم ہو رہا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ زخمی کیسے ہوا اور پھر رات گئے کیسے دھر لیا گیا۔ جینی مزید کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر ویرا نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم پرکشش اور ذہین لڑکی ہو، ان فضول باتوں پر اپنا سر نہ کپاؤ۔ یکسو ہو کر کوئی نئی نوکری تلاش کرو۔ رنگز کے دن اب گنے جا چکے ہیں، مجھے نوکری کی اتنی جلدی نہیں، کچھ دن آرام کرنے کے بعد ہی سوچوں گی۔ کہیں یہ سب میری دی ہوئی اسی فائل کی وجہ سے تو نہیں ہوا جس کی تلاش میں وہ پاگل ہوا جا رہا تھا؟ وہ ہم ضرور تھی لیکن ان واقعات سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ویرا کا لہجہ اچانک سرد ہو گیا۔ تمہیں منع کیا تھا کہ آئندہ اس کا نام نہیں لینا۔ وہ فائل مصیبت کا پیغام ہے، جس کے پاس جائے گی اس کو اسی انجام کو پہنچا دے گی جس سے تمہارا باس دو چار ہوا ہے۔ پھر تم میرے پاس کب آ رہی ہو؟ یعنی اس سے مل کر اپنے سوالوں کے جوابات پانے کی خواہاں تھی۔ پرخطر اور دہشت انگیز رات گزر گئی، اب کسی وقت بھی تمہاری طرف آ جائیں گے۔ اسلم نے تمہارا گھر دیکھا ہوا ہے، کسی وقت اچانک پہنچیں گے۔ تم نے رات کو اسلم سے میری بات بھی نہیں کرائی۔ یعنی ویرا کو اس کا وعدہ یاد دلایا۔ وہ سورج طلوع ہونے سے پہلے کہیں نکل گیا تھا اور اب تک غائب ہے۔ ویرا نے مجھے آنکھ مار کر جینی کو جواب دیا۔ وہ بہت خود سر بلکہ سر پھرا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میرا گزارا ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوتا چلا ہے۔ عام آدمی مجھے بےہودہ لگتے ہیں اور خدا تو کیا رات سے تم اسی نائٹ کلب کے تہخانے میں قید ہو؟ یعنی بیچاری کی تحیر زدہ آواز ویرا کے لیے ہمدردی کے جذبات سے لبریز تھی۔ تمہارا کیا خیال تھا میں کسی آرام دہ کمرے میں عیش کر رہی ہوں؟ اوہ ڈارلنگ سوری، آئی ایم ویری ویری سوری۔ یعنی کی آواز مزید جذباتی ہوگی۔ کاش میں اس آڑے وقت میں تمہارے کام آ سکتی۔ میرا گھر کافی بڑا ہے، تم دونوں بہت آرام سے یہاں رہ سکتے ہو۔ کاش میں تمہارے کسی کام آ سکتی۔ ویرا نے ہلکا سا کہکا لگایا اور کہا رات میں تمہارے کام نہیں آ سکی، اب تم بے بس ہو۔ ہمارا آپس کا حساب مفت میں برابر ہو گیا۔ مزید چند نجی مکالموں کے تبادلے کے بعد ویرا نے فون بند کر دیا۔ تمہارے دماغ پر جینی اس بری طرح سوار ہو گئی ہے کہ تم نے اب تک یہ نہیں پوچھا کہ مجھے ڈاک خانے میں کیا کام ہے۔ میں نے ویرا کو چھیڑا، دراصل میں اس موضوع پر ویرا سے مشورہ کرنا چاہتا تھا۔ براہ راست ایسی کوئی بات چھیڑتا تو وہ بکرات بننے کی کوشش کرنے لگتی۔ بلکہ یہ بھی بتا دو کہ شیام ناتھ کے پاس تمہیں کیا کام ہے؟ ویرا نے بے پرواہی سے کہا۔